کہنے لگے وہ ساری رات عبادت کرتا رہا، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی، جماعت رہ گئی، نماز پوچھ لی، سن لی، حکم سنا دیا، فرمایا بیٹا آئے سلیمان تو اس کو کہنا ساری رات تیری عبادت کرنا یہ تیری خوشی ہے، فجر جماعت سے پڑھنا رسول اللہ کی خوشی، اپنی خوشی پیچھے کرو حضور کی خوشی کو آگے۔ قوم کو یہ سمجھانا پڑے گا۔ میں اس پہ کسی ملک میں یہ ہوا اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلامی ممالک میں سے ایک ملک نے اس کے اوپر ایک پروگرام منعقد کیا، اس نے کہا بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے لگاؤ، جو سارا مہینہ فجر باجماعت پڑھے گا اس کو سرکاری خزانے سے اس کی ضرورت کی شے دی جائے گی، اور بچوں کو سائیکلیں وہاں چاہیے تھی تو سب کو دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچوں کو نماز کے پڑھانے کے لیے ان کی ضرورتوں کو سامنے رکھا اور نماز پڑھنے پہ ان کی ضرورتیں پوری کی۔ تو پہلے وہ چیزوں کی طلب میں نماز پڑھتے رہے، پھر جب ان کے وجود میں نماز نافذ ہوگی تو پھر مشکلات میں اور تلواروں کے سائے طلبی نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے ماں باپ پہلے کہتے تھے میٹھا آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی تو نماز پڑھو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ جو دنیا کے مختلف تھنک ٹینک مسلمانوں کے حوالے سے تجزیے کرتے رہتے ہیں، وہ اس بات پر بطور خاص انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے کہ جب فجر کی نماز میں ان کی تعداد اسی طرح ہو جائے گی جس طرح جمعے میں ہوتی ہے یا دیگر نمازوں میں ہوتی ہے، پھر یہ کسی کی پکڑ میں نہیں آ سکتی۔ بالکل ایسے۔ تو اسلام نے بتایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ہمیشگی سے، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے غریبوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غریب اور مسکین کبھی نہیں ستایا جائے گا، یہ تبھی ستایا جائے گا جب اس کو امیر ستائے گا۔ وہ کیسے ستائے گا؟ اس کا حق نہیں دے گا۔ اور اس پہ ایک حدیث شریف بیان ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک مسکین غریب آدمی ایک امیر کو گریبان سے پکڑ کے اللہ کے عرش کے پاس لائے گا اور کہے گا مولا کریم تو نے میرا مال اس کو دیا تھا، اس کے مال میں شامل کیا تھا، اس سے پوچھ کہ اس نے میرا مال مجھے کیوں نہیں دیا۔ تو جو امیر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں سے غریبوں کا حق ادا کرے۔ للسائل والمحروم، فرمایا جو مانگے اس کو محروم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی اہل بیت نے اور آپ کے ازواج نے کر کے بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دن ایک جگہ سے 1,00,000 درہم نذرانہ آیا، تو آپ نے اعلان فرما دیا جس کو چاہیے لے جائے۔ سارے دن میں 1,00,000 ختم ہو گیا۔ ایک خاتون بعد میں آئی، اس نے کہا مجھے بھی کچھ دیں، تو آپ نے فرمایا گھر میں اگر کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تو وہ دے دو، تو کھانا دے دیا۔ جب افطاری کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کھانا لاؤ میں نے افطاری کرنی ہے، تو کہا جی کھانا تھا وہ غریب کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آج ہم پانی سے افطاری کر لیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقرب بندے یہ مال کب خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ہماری زندگی روزوں میں سے اگر سحر اور افطار نکال دیا جائے تو پھر مزہ ہی نہیں آتا۔ اللہ اللہ۔ اور آپ جیسے قرون اولیٰ کی یہ ہمیں باتیں ہم سنتے ہیں، آپ سناتے ہیں کہ پانی سے افطار کر لیا۔ اللہ ایک